क्या आबने हुर्मज़ अब सिर्फ एक समंदरी रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की अगली बड़ी जंग का मैदान बन चुकी है? क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी खुफिया मुज़ाकरा दरअसल एक ऐसे धमाके को रोकने की आखिरी कोशिश है जो पूरी दुनिया की मईशत को हिला सकता है? और क्या मशरक़ वुस्ता इस वक्त एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है जहां एक गलत फैसला तेल, मईशत और आलमी अमन को आग में झोंक सकता है? ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात इस वक्त कई दहाइयों के बदतरीन तातुल का शिकार हैं। 10 हफ्तों से ज़ायद अरसा गुजरने, हमलों, मिसाइलों, ड्रोन्स और एक नाजुक जंग बंदी के बावजूद दोनों ताकतें अब भी एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि अब यह सिर्फ जोहरी प्रोग्राम का तनाज़ा नहीं रहा। अब लड़ाई यूरेनियम, मिसाइलों, प्रॉक्सी नेटवर्क्स और सबसे बढ़कर आबने हुर्मज़ के कंट्रोल तक पहुंच चुकी है। वो आबने हुर्मज़ जहां से दुनिया के 20% से ज़ायद तेल और गैस की तरसील होती है, वो रास्ता जिसे ईरान अपनी सुर्ख लकीर करार दे चुका है, और वही रास्ता जिसे अमेरिका हर कीमत पर खुला रखना चाहता है। अगर दुनिया के तेल की सबसे बड़ी गुजरगाह बंद हो गई तो क्या होगा? तेल की कीमतें कहां जाएंगी? आलमी मईशत कैसे बचेगी? और क्या मशरक़ वुस्ता एक ऐसी जंग में दाखिल होने जा रहा है जिसके असरात हर मुल्क महसूस करेगा? इसी पर बात करेंगे आज के इस सनसनीखेज व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात गुज़श्ता कई दहाइयों के सबसे पेचीदा तातुल का शिकार हैं। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों के आगाज़ के बाद 10 हफ्ते से ज़ायद अरसा गुजरने और एक नाजुक जंग बंदी के बावजूद दोनों फरीक अब भी पाकिस्तान जैसे सालिसों के जरिए मुज़ाकरात जारी रखे हुए हैं। तजावीज़ और जवाबी तजावीज़ के इस तबादले के दौरान 5 बुनियादी निकात ऐसे हैं जो ईरान और अमेरिका के दरमियान अहम इख्तिलाफी मसाइल के तौर पर बरकरार हैं। यूरेनियम अफसूदगी का प्रोग्राम, ईरान के अफसूदा यूरेनियम के ज़खायर का मुस्तकबिल, आबने हुर्मज़ का कंट्रोल और आमदोरफ्त की मुकम्मल बहाली, खित्ते में ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रुपों की सरगर्मियाँ और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जानिब से हालिया अमरीकी तजवीज़ के जवाब को मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल करार देते हुए एक बार फिर इस अज़्म का इजहार किया कि अमरीका ईरान को कभी जोहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देगा। इतलात के मुताबिक वाशिंगटन के 14 निकाती मंसूबे में यूरेनियम अफसूदगी रोकना, ईरान के 60% अफसूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे को ख़त्म करना या मुकम्मल तौर पर उसे पुरान मकासद तक महदूद करना और आबने हुर्मज़ को गैर मशरूत तौर पर खोलना शामिल है। इस मंसूबे में 30 दिन की एक मुद्दत भी रखी गई है ताकि दीगर मसाइल जैसे खित्ते में ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुपों और मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत की राह हमवार की जा सके। दूसरी जानिब ईरान इन तजावीज़ को कबूल करना एक ऐसी जंग में हथियार डालने के मुतरादिफ समझता है जिसके बारे में उसका मौक़िफ़ है कि वो मैदान जंग में दुनिया की 2 बड़ी फौजी ताकतों के मुकाबले में हारा नहीं। इसीलिए ईरान रियायतें हासिल करने की कोशिश कर रहा है और इतलात के मुताबिक अपने जवाब में फौरी जंग बंदी, पाबंदियों के मुकम्मल खात्मे, हर जाने की अदायगी, आबने हुर्मज़ पर खुद मुख्तारी के एतराफ़ और हंगामी नौयत के अमूर को जोहरी मुज़ाकरात से अलग रखने पर जोर दे रहा है। ईरान ने जवाबन ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया है कि वो अपने अफसूदा यूरेनियम के कुछ हिस्से को कम करने या किसी तीसरे मुल्क को मुंतकिल करने के लिए तैयार है। तहम मुकम्मल मुंतकिली को मुस्तरद करते हुए पुरअमन अफसूदगी के हक़ पर जोर दिया है। इन 5 बड़े इख्तिलाफी निकात पर जारी तातुल न सिर्फ ईरान और अमेरिका बल्कि आलमी तवानाई के तहफ़्फ़ुज़, तेल की कीमतों और मशरक़ वुस्ता के इस्तेहकाम पर भी असरअंदाज हो रहा है। यूरेनियम की अफसूदगी ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में इख्तिलाफ के सबसे अहम और कदीम निकात में से एक है, क्योंकि वाशिंगटन के नुक्ता नज़र से ये इस सवाल से जुड़ा है कि ईरान जोहरी हथियार तैयार करने की तकनीकी सलाहियत से कितनी दूरी पर है। कुदरती यूरेनियम अकेले ज़्यादा मौसर नहीं होता। अफसूदगी के अमल में यूरेनियम के तवानाई बरदार हिस्से की मिकदार बढ़ाई जाती है ताकि उसे ऐसे ईंधन में तब्दील किया जा सके जो जोहरी रिएक्टर्स में इस्तेमाल हो सके। तहम जैसे जैसे यूरेनियम की अफसूदगी का तनासुब बढ़ता है उसके अस्करी इस्तेमाल का खतरा भी बढ़ जाता है। ईरान जोहरी अदम फैलाव के माहिदे के तहत पुरअमन मकासद जैसे तवानाई पैदावार, तहकीक और तिब्बी ज़रूरियात के लिए अफसूदगी के अपने हक़ पर जोर देता है। इसके बरक्स अमेरिका और इसराइल इस प्रोग्राम को जोहरी हथियार हासिल करने की कोशिश के पर्दे के तौर पर देखते हैं। आम तौर पर 3 से 5% तक अफसूदगी बिजली घरों के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि 20% अफसूदा यूरेनियम तहकीकाती मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। तहम इस सतह से ज़्यादा अफसूदगी हथियारों के दर्जे के यूरेनियम की तरफ रास्ता हमवार करती है। तकनीकी तौर पर 60% अफसूदा यूरेनियम 90% तक पहुँचने के लिए बहुत कम फासला रखता है, जो जोहरी बम बनाने के लिए दरकार सतह है। गुज़श्ता मौसम गर्मा में होने वाली 12 रोज़ा जंग के वक्त तक ईरान 60% अफसूदगी की सतह तक पहुँच चुका था, जिसका शहरी इस्तेमाल बहुत महदूद है और अमरीकी और इसराइली हुकाम के मुताबिक इससे ईरान के न्यूक्लियर ब्रेक आउट का वक्त चंद हफ्तों तक महदूद हो गया था। इसी दौरान बैनुल अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि तेहरान ने हज़ारों जदीद सैनिटरी फ्यूजेस नस्ब कर लिए हैं।
اور خاطر خواہ ذخائر جمع کر لیے ہیں۔ نتنز، فردو اور اصفہان کی تنصیبات پر اسرائیلی اور امریکی حملوں کے بعد افسودگی کی سرگرمیاں عملاً رک گئی اور کئی آلات کو شدید نقصان پہنچا۔ جنگ کے خاتمے کے لیے حالیہ مذاکرات میں ڈونلڈ ٹرمپ نے طویل مدت کے لیے ایران میں افسودگی مکمل طور پر روکنے کا مطالبہ کیا اور اس بات پر زور دیا کہ ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری جانب ایران عارضی پابندیوں، افسودگی کی سطح کم کرنے اور پرامن مقاصد کے لیے بین الاقوامی نگرانی قبول کرنے پر آمادہ دکھائی دیتا ہے، تاہم وہ پروگرام کی مکمل بندش یا اس کی سرگرمیوں کو بیرون ملک منتقل کرنے کو اپنی خود مختاری کے خلاف سمجھتے ہوئے مسترد کرتا ہے۔ یہ خلیج دراصل گہرے تاریخی عدم اعتماد کی بنیاد پر قائم ہے۔ مغرب ایران کی ماضی میں خفیہ سرگرمیوں پر شک کرتا ہے، جبکہ ایران ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور صدارت میں جوہری معاہدے سے امریکی انخلاء اور حالیہ جنگوں کو واشنگٹن پر عدم اعتماد کی وجوہات کا قرار دیتا ہے۔ دوسرا بڑا اختلافی نقطہ ایران کے پاس موجودہ افسودہ یورینیم کے ذخائر کا مستقبل ہے۔ 12 روزہ جنگ سے قبل بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ ایران کے پاس تقریباً 440 کلو گرام 60% افسودہ یورینیم موجود تھا۔ یہ سطح ہتھیار بنانے کے معیار کے قریب سمجھی جاتی ہے اور ماہرین کے مطابق اگر اسے مزید افسودہ کیا جائے تو یہ کئی جوہری ہتھیاروں کے لیے درکار مواد فراہم کر سکتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایران کے اسٹریٹجک یورینیم ذخائر کا ایک بڑا حصہ اصفہان کے جوہری کمپلیکس میں زیر زمین تنصیبات اور گہری سرنگوں میں محفوظ ہے۔ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق افسودہ یورینیم کا کچھ حصہ تباہ شدہ سرنگوں کے ملبے تلے بھی دب چکا ہے۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی نے کہا ہے کہ نگرانی کے آلات تک رسائی نہ ہونے اور جنگی حالات کے باعث ادارے کے پاس تنازع شروع ہونے کے بعد سے ان ذخائر کی مقدار یا موجودہ حالت کی تصدیق کرنے کی عملی صلاحیت تقریباً موجود نہیں رہی۔ امریکہ اور اسرائیل ان ذخائر کو سب سے بڑا باقی ماندہ خطرہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ اگر یہ مقدار ضائع ہو جائے تو ایران کے لیے اپنی جوہری صلاحیت کو دوبارہ بحال کرنا ایک طویل عمل ہوگا اور اس کا نیوکلیئر بریک آؤٹ وقت نمایاں طور پر بڑھ جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ متعدد مواقع پر اس بات پر زور دے چکے ہیں کہ امریکہ ان ذخائر کو کسی بھی شکل میں حاصل کرے گا۔ اطلاعات کے مطابق امریکی تجاویز میں یہ شامل ہے کہ یہ مواد مکمل طور پر امریکہ یا کسی تیسرے ملک کے حوالے کر دیا جائے، اسے مکمل طور پر کمزور کیا جائے یا ایران کی سرزمین سے مکمل طور پر ہٹا دیا جائے۔ دوسری جانب ایران نے اپنے تمام افسودہ یورینیم کے ذخائر حوالے کرنے سے انکار کیا، تاہم وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق اپنے حالیہ جواب میں ایران نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی کہ وہ اپنے ذخائر کے ایک حصے کو کم درجے تک لے آئے اور کچھ مقدار کسی تیسرے ملک کو منتقل کر دے، بشرط یہ کہ مذاکرات ناکام ہونے یا امریکہ کے دوبارہ معاہدے سے الگ ہونے کی صورت میں یہ مواد ایران کو واپس کر دیا جائے۔ آبنہ ہرمز جو دنیا کا توانائی کا سب سے اہم بحری راستہ سمجھا جاتا ہے، ایران اور امریکہ کے درمیان تیسرا بڑا اختلافی نقطہ بن چکا ہے۔ یہ اسٹریٹجک آبی گزرگاہ جس کے ذریعے دنیا کے 20% سے زائد خام تیل اور مائع قدرتی گیس کی بڑی مقدار گزرتی ہے، مذاکرات میں ایک سنجیدہ تنازع کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ گزشتہ 2 ماہ کی پیش رفت سے واضح ہوتا ہے کہ آبنہ ہرمز پر کنٹرول ایران کے لیے ایک اسٹریٹجک ہتھیار کے برابر ہو سکتا ہے جو اسے دفاعی اور ڈیٹرنس والی حیثیت فراہم کرتا ہے۔ واشنگٹن اسے مکمل اور نگرانی کے تحت کھولنے کو کسی بھی ممکنہ معاہدے کی پیشگی شرط قرار دیتا ہے، جبکہ تہران اسے ایک آخری دباؤ کے ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اس اہم گزرگاہ کی مسلسل بندش یا رکاوٹ توانائی کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ مل کر عالمی معیشت کے استحکام کے لیے غیر معمولی خطرہ بن سکتی ہے۔ امریکہ آبنہ ہرمز کو کھلا رکھنے کو بین الاقوامی جہاز رانی کی آزادی کی مثال قرار دیتا ہے اور ایران کی جانب سے کسی بھی قسم کی دھمکی یا پابندی کو ناقابل قبول سمجھتا ہے۔ امریکی موقف ہے کہ اس مسئلے کو جوہری مذاکرات سے الگ رکھتے ہوئے عسکری اور بین الاقوامی ضمانتوں کے ساتھ حل کیا جانا چاہیے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی تجویز کے جواب میں ایران نے اپنی توجہ جنگ کے خاتمے اور خلیج فارس اور آبنہ ہرمز میں بحری تحفظ کو یقینی بنانے پر مرکوز رکھی ہے۔ اسی دوران ایرانی سیاسی اور عسکری قیادت نے آبنہ ہرمز پر کنٹرول کو اپنی سرخ لکیر قرار دیا۔ تہران نے دباؤ اور پابندیوں کے خاتمے کے بدلے تجارتی جہازوں کی محفوظ گزرگاہ کی ضمانت دینے کی پیشکش کی، تاہم وہ کنٹرول برقرار رکھنے اور خطرات کا جواب دینے کا حق اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ مختلف ادوار میں کشیدگی اور پابندیوں میں اضافے کے دوران ایران متعدد بار خبردار کر چکا ہے کہ سنگین خطرے کی صورت میں وہ آبنہ ہرمز کے ذریعے تیل کی ترسیل روک سکتا ہے، تاہم ماضی میں یہ بیانات
زیادہ تر دباؤ بڑھانے کے لیے دیے گئے اور مکمل بندش تک بات نہیں پہنچی تھی۔ البتہ حالیہ جنگ کے بعد صورتحال زیادہ حساس ہو گئی۔ خطے میں ایران کے اتحادی گروہوں کی سرگرمیاں بھی تہران اور واشنگٹن کے درمیان ایک بڑا اختلافی نقطہ ہیں۔ امریکہ کا موقف ہے کہ ایران لبنان کے حزب اللہ، یمن کے حوثیوں اور عراق میں بعض شیعہ مسلح گروہوں کو مالی، عسکری اور تربیتی معاونت فراہم کرتا ہے، اور اس نیٹ ورک کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ بڑھاتے ہوئے اس نے اسرائیل اور امریکی مفادات اور افواج کے لیے سنگین خطرہ پیدا کر دیا۔ دوسری جانب ایران ان گروہوں کو محور مزاحمت کا حصہ قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ خود مختار عناصر ہیں جو اسرائیل اور خطے میں امریکی فوجی موجودگی کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں۔ اکتوبر 2023 میں غزہ جنگ کے آغاز کے بعد ان گروہوں کی جانب سے مختلف محاذوں پر حملوں میں اضافہ ہوا، جن میں لبنان کی سرحد پر حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جھڑپیں، بحیرہ احمر میں حوثیوں کے جہازوں پر حملے اور عراق و شام میں امریکی اڈوں پر عراقی مسلح گروہوں کی کارروائیاں شامل ہیں۔ امریکہ مسلسل یہ مطالبہ کرتا رہا ہے کہ ایران ان گروہوں کی عسکری معاونت کم کرے اور امریکی اور اسرائیلی مفادات کے خلاف ان کی کارروائیاں روکے۔ حالیہ جنگ اور کشیدگی کے دوران بھی ان گروہوں کی سرگرمیوں کا معاملہ اٹھایا گیا، تاہم ایسا لگتا ہے کہ جوہری پروگرام اور آبنہ ہرمز کے برعکس یہ مسئلہ ابھی فوری مذاکرات میں شامل نہیں۔ ایران کا میزائل پروگرام تہران اور واشنگٹن کے درمیان سب سے اہم اور حساس اختلافی نکات میں شمار ہوتا ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران ناظرین، ایران نے بیلسٹک اور کروز میزائلوں کا ایک وسیع ذخیرہ تیار کیا، جن کی رینج مختصر فاصلے کے میزائلوں سے لے کر تقریباً 2000 کلومیٹر تک کے اہداف کو نشانہ بنانے والے میزائلوں تک ہے۔ ایران نے زیر زمین اڈوں اور میزائل شہروں کا ایک نیٹ ورک بھی قائم کیا۔ ایران اس پروگرام کو اپنی دفاعی اور ڈیٹرنس حکمت عملی کا اہم ستون قرار دیتا ہے، خاص طور پر ایسے حالات میں جب اس کی فضائیہ اور جدید دفاعی نظام امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں کہیں زیادہ محدود ہیں۔ دوسری جانب امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا کہنا ہے کہ ایران کا میزائل ذخیرہ ڈرون ٹیکنالوجی اور زیادہ درست نشانہ بنانے والے میزائلوں کی ترقی کے ساتھ مل کر اسرائیل اور خطے میں امریکی فوجی اڈوں اور عرب ممالک کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ حالیہ جنگ کے دوران ایران نے اسرائیل، خطے میں امریکی اڈوں اور خلیجی عرب ممالک خاص طور پر متحدہ عرب امارات میں اہداف کی جانب سینکڑوں میزائل اور ڈرون داغے۔ ان میں سے کچھ حملے روکے گئے، تاہم بعض نے جانی و مالی نقصان بھی پہنچایا۔ حالانکہ حالیہ جنگ اور اس سے قبل 12 روزہ جنگ کے دوران ایران کے عسکری اور میزائل مراکز کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا گیا، اس کے باوجود ایران کے پاس باقی ماندہ میزائلوں، موبائل لانچرز اور ذخائر کی درست معلومات دستیاب نہیں۔ یہی ابہام امریکہ اور اسرائیل کے لیے بڑی تشویش کا باعث ہے۔ تاہم میڈیا رپورٹس کے مطابق جوہری پروگرام کے برعکس حالیہ امریکی تجاویز میں اس معاملے کو مرکزی حیثیت حاصل نہیں۔ حالانکہ امریکہ ہمیشہ ایران کی میزائل صلاحیت کو محدود کرنے کا خواہاں رہا ہے، اس کے برعکس تہران کا موقف ہے کہ میزائل پروگرام اس کے حق کے دفاع کا حصہ ہے اور اس پر کسی قسم کے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ ناظرین، سوال صرف ایران اور امریکہ کا نہیں رہا، سوال اب پوری دنیا کی معیشت، تیل اور عالمی امن کا بن چکا ہے۔ اگر آبنہ ہرمز میں آگ بھڑکی تو اس کے شعلے صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ دنیا کے ہر ملک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ کیا دنیا ایک ایسی جنگ کے قریب پہنچ چکی ہے جہاں میزائلوں سے زیادہ خطرناک ہتھیار، تیل، معیشت اور عالمی سپلائی لائنز بن چکی ہیں؟ اور اگر آبنہ ہرمز بند ہوئی تو کیا دنیا معاشی تباہی کے ایک نئے دور میں داخل ہو جائے گی؟ ایران اپنی سرخ لکیریں کھینچ چکا ہے، امریکہ اپنی شرائط پر قائم ہے اور اسرائیل مسلسل جنگی تیاریوں میں مصروف دکھائی دے رہا ہے۔ ایسے میں ایک غلط فیصلہ پورے خطے کو آگ میں دھکیل سکتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ بحران مذاکرات سے حل ہو جائے گا یا مشرق وسطیٰ ایک نئی بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ آج کے ولاگ سے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔